عوام کو اب اس کا اختیار دیا جائے، عوام اپنے منتخب نمائندوں کو وزیر اعظم بنائے، اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، کوئی بھی حکومت 2 یا 3 سال بعد نہ جائے بلکہ اس کو 5 سال کا پورا وقت دیا جائے۔ پاکستان کے اندر پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ باجوڑ میں پولیو مہم پر جانے والی جو پولیس اہلکاروں کی گاڑی تھی، اس کے اوپر دھماکہ ہوا ہے، اور مولانا صاحب الیکشن ملتوی کروانے کی فرمائش کی حمایت انہوں نے کر دی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کی قیادت بھی خاموش رہ رہی ہے۔ انوار الحق کاکڑ جو نئے وزیر اعظم کا جو نام ہے وہ فائنل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد۔ آج صبح کا آغاز ہی ایک افسوسناک خبر سے ہوا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ باجوڑ میں پولیو مہم پر جانے والی جو پولیس اہلکاروں کی گاڑی تھی، اس کے اوپر دھماکہ ہوا ہے، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاکستان جو پولیس ہے ان کے 5 جوان شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 15 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان میں جو پولیس ہیں اور سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو فوج کے ادارے، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ امان میں رکھیں۔ ایسے حالات میں اس قسم کے واقعات جو ہے وہ صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں، اور فضل الرحمان جیسے لوگ مزید کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو جی پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں سیکیورٹی کے، الیکشن ملتوی ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ان شہداء کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ خاون گھمن نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ فضل الرحمان کا جو سیاسی اتحاد ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، اور مولانا صاحب الیکشن ملتوی کروانے کی فرمائش کی حمایت انہوں نے کر دی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کی قیادت بھی خاموش رہ رہی ہے، اور ان کی جو فرمائش کی نا انہوں نے نکی جی ہاں کر رہی ہے۔ باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ نواز شریف اینڈ کمپنی خود مان رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم لٹ گئے ہیں۔ دیکھیے کس قسم کے حالات ہیں نون لیگ کے لیے۔ اس کے بعد آج کل جو صدر پاکستان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت دستخط کر گئیں گے، اور دستخط کرتے ہی پورے کا پورا کام جو ہے وہ بالکل ایک ایسی صورتحال میں چلا جائے گا جہاں ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہی بڑے واضح اور کھلے انداز کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو پورا الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شاید مستعفی ہو جائے۔ پھر خبریں اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ انوار الحق کاکڑ کی جو خبر تھی کہ ان کو فارغ کر کے محسن نقوی کو لایا جا رہا ہے۔ جو محسن نقوی کے چیلنج کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہنا انہوں نے شروع کر دیا کہ چند دنوں کے وہ مہمان ہیں یہاں پر، اور انوار الحق کاکڑ جو نئے وزیر اعظم کا جو نام ہے وہ فائنل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نیا وزیر اعظم ہے، اس کا مطلب ہے وہ محسن نقوی صاحب ہے۔ صدر کے اقتدار سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن میں جانا ہے، الیکشن والی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، کیسز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، کہیں سماعتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک معاملہ ہے اور وہ ہے معاشی ایمرجنسی کا۔ اس میں صدر صاحب کو قائل کیا جا رہا ہے کہ صدر صاحب اگر قائل ہو گئے اور صدر صاحب مان گئے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کسی بھی وقت صدر صاحب دستخط کریں گے اور یوں پورے کا پورا نظام لپٹ جائے گا۔ جو اب تک کی اطلاعات ہے اس کے مطابق صدر عارف علوی جو ہے وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر قائل نہیں ہو رہے، لیکن بھرپور طریقے سے ان کو منایا جا رہا ہے، اور بہت ساری باتیں اس قسم کی جا رہی ہیں کہ یا تو سسٹم لپیٹ دیا جائے گا تو یا الیکشن ہو گئی، جو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اور ایک جو بڑا تھرو عمران خان کے لیے ہے، فی الحال عمران خان الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو پتا ہے کہ قوم ان کے اوپر کس قدر اعتماد جو ہے نا وہ کرتی ہے، اور وہ قوم کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس رات کو لگا لیجیے کہ سوشل میڈیا پر جو ساری اپلیکیشنز تھیں ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ یوٹیوب بند تھا، فیس بک بند تھا، ٹویٹر بند تھا، انسٹاگرام بند تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ تقریب تھی، اور آپ کو فنڈ ریزنگ تقریب کا مقابلہ کرنے کے لیے سارا کھیل جو ہے نا اس کو بند کرنا پڑا، جس کے بعد ان کے باوجود رات کو لوگوں نے 10 کروڑ جو تھے نا پاکستان تحریک انصاف کے اس فنڈ ریزنگ کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اب یقینی طور پہ ان کا اعتماد ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں جانا چاہتی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم انتخابی نشان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یعنی ہم بلے کے نشان کے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بلے کے نشان کے ساتھ ادھر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ آج صبح سویرے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر اور ان کی پارٹی کے اور جو حامد خان ہیں، دونوں نے سپریم کورٹ گئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹر سے جو ہے رجسٹرار ہے ان سے ملاقات کی، اور ان سے کہا آپ بلے کے نشان والی جو ہماری درخواست ہے اس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کریں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ بلے کے انتخاب کی جو نشان ہے
جو پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اوپر جو درخواست ہے وہ کل یا پرسوں آئی تھنک اس کو باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مقرر کر دیا جائے گا، جس کے بعد اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کہ اپنی جو عوام ہے لوگوں کے اوپر وہ اعتماد کرتی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کو ٹکٹوں کی تقسیم کا شدید مسئلہ درپیش ہے، کس کو ٹکٹ دیں، پرانے امیدواروں کو دیں یا ان لوگوں کو ٹکٹیں دیں جو پارٹی کے اندر ابھی نئے آئے ہیں یا جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے حلقوں نے میں سروے بھی کروائے ہیں، اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ان کو سروے جو کروائے ہیں ان کو مینیج بھی کیا ہے، ان کو کنٹرول کر کے انہوں نے سروے کروائے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ان سروے والوں کو مینیج کر کے اپنی مقبولیت بتائی ہے چینلز کے ذریعے۔ اب مقبولیت کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے گراؤنڈ فلور پہ کیا ریئلٹی ہے۔ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک جانب کہتی ہے کہ وہ لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، لیکن ظاہر ہے وہ جو اقتدار میں ان کو لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، تو جس وجہ سے رات کو عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جن سے وعدے کرتی ہے وہ وعدے پورے کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت گرانے میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا، مثال کے طور پہ راجہ ریاض کے ساتھ جتنے لوگ بھی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے دی تھی ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ لوگ۔ اب ایسے مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، جو پرانے ورکر ہیں ہم نے مشکل وقت میں اس پارٹی کا ساتھ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت انتخابی مہم نہیں چلا رہی، ایون نواز شریف صاحب کے جو جلسے ہیں وہ بھی ابھی تک شیڈیول نہیں ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کی صورتحال آج 8 جنوری ہے، ایک مہینے بعد مقررہ تاریخ 8 فروری کے اوپر الیکشن ہونے ہیں۔ کم از کم گراؤنڈ کے اوپر اس وقت کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ایک مہینے بعد یہاں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں، یا الیکشن ہو رہے ہیں یا الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلم لیگ نون نے مان لیا ہے کہ انتخابی مہم چلانے میں وہ سب سے پیچھے ہیں۔ ایون وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ہم سے آگے ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو جی یہ الیکشن کی مہم چلا رہی ہے۔ یہاں الیکشن سے پہلے کی جو بھی صورتحال تھی آج سے پہلے وہ وہاں یہاں پہ تو وہ نظر یہاں پہ تو اور کیسز آ رہے ہیں، ان کی سماعتیں ہو رہی ہیں، روز ہی مختلف چینل پہ خبروں میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ آج اس کیس کی سماعت چل رہی ہے، آج اس کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ ایسے حالات نہیں لگ رہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو۔ نون لیگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا الیکشن میں جانا ہے یا کون سا یہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں۔ آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ سہیل وڑائی صاحب ہے جو انہوں نے آج اپنا ایک مضمون لکھا ہے 6 سال یا 10 سال، جس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیے اس وقت 2 پلان بن رہے ہیں، ایک 6 سالہ پلان ہے یا ایک 10 سالہ پلان ہے۔ یہ پلان آپ جو مرضی بلائیں، یہ پلان تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب عوام کو آپ اس کا اختیار دیا جائے، عوام اپنے منتخب نمائندوں کو وزیر اعظم بنائے، اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہے۔ کوئی بھی حکومت 2 یا 3 سال بعد نہ جائے بلکہ اس کو 5 سال کا پورا وقت دیا جائے، وہ لوگ جو اپنی کارکردگی دکھائیں، اس کے بعد آپ بے شک ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں، یہ آپ کا حق ہے، مگر میرے خیال میں ایک حکومت کو کم از کم 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور لوگوں کے سامنے جو بھی انہوں نے وعدے کیے تھے وہ لوگ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا انہوں نے وعدے کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ 2-3 سال بعد ہم ہر حکومت چلی جاتی ہے، حکومت نون لیگ کی ہو چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے پی ٹی آئی کو، حکومت کو نہیں گرانا چاہیے، یہ ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہر کوئی آ کے یہی کہتا ہے جی ہمیں تو مدت پوری کرنے کا ٹائم نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے ہماری حکومت ناکام ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو مدت پوری کرنی چاہیے، اور آج پاکستان تبھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ٹھیک بات ہے، گورنمنٹ کو ایک دفعہ اپنی جو مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، چاہے جو بھی حکومت ہو، چاہے اس میں نون لیگ ہو، اس میں پی ٹی آئی ہو، اس میں پیپلز پارٹی ہو، ان سب کو مل کر یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کیا بہتر ہے۔ اپنی اختلافات کو بھلا کر ایک دوسروں سے انتقام لینے کو چھوڑ دیں، صرف ملک پاکستان اور اس کی عوام کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، آج وہ کہاں پہ کھڑا ہے، ہمیں یہی سوچ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔